بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر 6 جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا ریگارڈنگ ریکروٹمنٹ، اس میں ہم نے دیکھا کہ ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ گولز کیا ہیں. پھر ہم نے دیکھا جناب ریکروٹمنٹ کو کس طریقے سے ٹیکنیکس کو یوز کیا جاتا ہے انٹرنل سرچ میں یا ایکسٹرنل سرچ میں. اسی کی ڈیٹیل آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. ریکروٹنگ سورسز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہاں سے جب ہم امپلائیز کو جو سی ویز اکٹھے کرنے ہیں، جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے جس میں سی ویز کلیکٹ کیے جاتے ہیں، ایک پول تیار کیا جاتا ہے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کا، اس حوالے سے کون سے سورسز ہیں، کہاں سے ہمیں ملیں گے وہ سی ویز یا وہ پول کیسے تیار ہوگا. تو فرسٹ آف آل امپلائی ریفرلس اینڈ ریکمنڈیشن ہے کہ جو آلریڈی آپ کے پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ ریفر کرتے ہیں یا ان کی ریفر کی وجہ سے ہمارے پاس سی وی آتے ہیں، ان کے ریفرنس کو یوز کرتے ہوئے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جناب ہماری ریکمنڈیشن کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کمپنی کے اندر جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہوتے ہیں. دا اویلیبلٹی آف ایکوریٹ جاب انفارمیشن فار دا ریکروٹ، جو آنے والا امپلائی ہوتا ہے جس نے اپنے سی وی جمع کروانے ہوتے ہیں اس کو بڑی پیٹ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ اس جاب ریلیونٹ جو جاب ہے جس کا میں سی وی سبمٹ کروا رہا ہوں وہ ایکچوئل ہے کیا، وہ جاب کس نوعیت کی ہے. اسی طرح امپلائیز ریفرل ٹینڈ ٹو بی مور ایکسیپٹیبل ایپلیکینٹس ٹو بی مور لائکلی ٹو ایکسیپٹ این آفر. تو جب ریفرل کے تھرو آتے ہیں تو موسٹ پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہماری اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے جو آفر ہوگی. دیٹ مین ویسٹیج آف ٹائم بچے گا، سروائیو بھی کریں گے وہ کمپنی کے اندر کیونکہ وہ کسی کے تھرو آئے ہوتے ہیں، کسی آلریڈی امپلائیز کے ریفرنس کے ذریعے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اگر آپ امپلائی ریفرل کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دا پاسبلٹی آف فرینڈ شپ بینگ کنفیوزڈ ود دا جاب پرفارمنس. اب اس کا فرینڈ آلریڈی جو کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے وہ نیا آنے والا بندہ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو سکتا ہے، پرفارمنس کی وجہ سے بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. نیپوٹزم کا بھی چانسز ہیں کہ جناب آرگنائزیشن کے اندر اسی کا بھائی یا اسی کا کزن اسی کا دوست آ گیا ہے تو وہ نیپوٹزم بھی اپلائی ہو سکتی ہے. دا پوٹینشیل فار ایڈورس امپیکٹ، تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی گروپنگ ہو سکتی ہے. تو دیٹ مین اگر ریکروٹمنٹ آپ کرتے ہیں امپلائی ریفرل کے تھرو تو اس کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایکسٹرنل سرچ کے اندر ایڈورٹیزمنٹس بھی ہیں. ایڈورٹیزمنٹ مین کہ آپ اشتہار دیں گے، بے شک اخبار پہ دے رہے ہیں یا میڈیا کسی پہ بھی یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ ہے. تو دیٹ مین آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دی ہے تو جناب وہاں پہ جاب اسپیسیفکیشن بھی آپ نے وہاں لکھ دی ہے، جاب ڈسکرپشن بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کے اندر جو وہاں پہ لیبر کنڈیشنز ہوں گی جس ایریا میں اسی کے مطابق آپ کے پاس سی ویز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوں گے. اس طرح بلائنڈ باکس ایڈ بھی ہوتی ہے جہاں پہ صرف آپ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے، وہ شو نہیں ہو رہی ہوتی، جسٹ اشتہار کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس پی او باکس کے اوپر آپ نے اپنا سی وی جو ہے وہ بھیجنا ہے. تو دیٹ ایڈ از کالڈ بلائنڈ باکس ایڈ، جس میں ہمیں آرگنائزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، صرف پی او باکس لکھ کے اشتہار دیا گیا ہوتا ہے. جس طرح کوئی ایجنسیز وغیرہ ہیں ان کی جو ایڈ ہوتی ہے وہ بلائنڈ باکس ایڈ ہی یوز ہوتی ہے. اسی طرح امپلائمنٹ ایجنسیز بھی ہیں ایکسٹرنل سرچ کے اندر ہمیں ہیلپ فل ہوتی ہیں. بے شمار ایجنسیز بنی ہوئی ہیں جو ہمیں ہائرنگ کر کے دیتی ہیں. مارکیٹ کے اندر آپ نے اخباروں میں اشتہار میں بے شمار پڑھتے ہیں ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں. پی پی اے ہے لاہور میں اندر، پاکستان پروگریسو ایسوسیٹس، یہ بے شمار آرگنائزیشن فارن جابز کے لیے ہائرنگ کرتی ہے. اس طرح پاکستان کے اندر سادات اینڈ حیدر ہے. تو سملر جو جابز ہیں ہائی ایگزیکٹو جاب جو ہیں اس کے اندر وہ یوز ہوتی ہیں. امپلائمنٹ ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے امپلائیز جو ہیں ہائرنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں تاکہ اپنی وہ فیس جو ہے وہ لے لیتے ہیں. جسٹ ایڈورٹیزمنٹ دینا، انٹرویو کرنا اور ساتھ کمپنی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہائرنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. یہ مینجمنٹ کنسلٹنگ کے اندر یوزلی سرچ کے اندر یہ یوز ہوتی ہیں. چارج امپلائرز اپ ٹو 35% آف دا فرسٹ ایئر سیلری، ہیو نیشن وائڈ کانٹیکٹس. ان کے پاس پورے کنٹری کے جو عام طور پر جیسا کہ ٹاپ لیول جو ایگزیکٹو پوزیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ یوز ہوتی ہے. اور زیادہ یہ چارجز بھی لیتی ہیں کمپنی سے کیونکہ وہ ہنٹ کر کے دیتے ہیں ان کو ایگزیکٹوز. ایکسٹرنل سرچ کے اندر سکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز بھی آتی ہیں. جب آپ نے
آپ کو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جس طرح کا انجینئرز ہائر کرنے ہیں تو آپ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، بزنس گریجویٹس ہائر کرنے ہیں تو آئی بی ہے، جتنے بڑے ادارے ہیں لمز ہے تو وہاں پہ جو کیمپ لگایا جا سکتا ہے. پھر مطلب اس طرح کے سے جاب کے حوالے سے جاب فیئرز وغیرہ لگاتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹاپرز ہوتے ہیں، ان کے سی ویز اکٹھے کر لیے جاتے ہیں تاکہ ود ان 2 or 3 months یا 4 months جب وہ ڈگری بھی کوالیفائی کر لیتے ہیں اور امپلائر کو جب امپلائیز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطابق ان کو کال کر لی جاتی ہے. سملر پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہیں جو ہمیں ہیلپ فل ہوتے ہیں ایک سورس کے طور پر، جہاں سے ہم اپنے امپلائیز جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی بنی ہوئی ہیں، پبلش روسٹرز آف ویکینسیز، پلیسمنٹ سروسز بنی ہوئی ہیں، کنٹرول دا سپلائی آف پراسپیکٹیو اپلیکینٹس. یہ بیسیکلی ڈفرینٹ ادارے ہیں، یونینز ہیں بنی ہوئی جو جن کے پاس پول ہوتا ہے، جو اپنے جو کینڈیڈیٹس کا ڈاٹا ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو جس آرگنائزیشن کو ریکوائر ہوتا ہے اس کو وہ فارورڈ کر دیتی ہیں. انسالیسیٹڈ اپلیکینٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے گزرتے ہوئے آتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر اپنا سی وی ڈراپ کر دیا تو اس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. دے آر کالڈ دا انسالیسیٹڈ اپلیکینٹس. واک-انس. سائبر اسپیس ریکروٹنگ بھی ہے، یہ بھی ایک ایکسٹرنل سورس ہے جس میں آپ بے شمار کمپنی جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی بن گئی ہوئی ہیں، کچھ کمرشل جاب پوسٹنگ سروسز آ گئی ہیں، روزگار جو ہے اس طرح بے شمار اپنا ہے، یہ جو جابز کے حوالے سے بے شمار آپ کو نظر آتی ہیں جس پہ روزی.com ہے. تو لوگ اپنے سی وی وہاں پہ رکھتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہاں سے سرچ کر لیتے ہیں. ٹیمپریری ہیلپ سروسز بھی ہوتی ہیں، جیسے جو اولڈر ورکرز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کمپنی چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، ان کا ڈاٹا کمپنی کے پاس ہوتا ہے. عارضی طور پر اگر بندے ہائر کرنے ہیں تو ان سے بھی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس طرح امپلائی لیزنگ ہے، بے شمار کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو اپنے ان کے پاس ورک فورس اویلیبل ہوتی ہے تو کمپنی کو اگر ٹیمپریری بندے رکھنے ہیں جیسے سیکیورٹی گارڈز ہیں، جینیٹوریل سٹاف ہے تو وہ لیزنگ ان سے ہائر کر لیتے ہیں اور کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. جتنی دیر کے لیے وہ ورک فورس چاہیے ہوتی ہے وہ کمپنی کو پے کیا جاتا ہے، کمپنی ڈائریکٹ ہینڈل کرتی ہے اپنے ان امپلائیز کو. تو دیٹ آر کالڈ فار دا امپلائی لیزنگ. اسی طرح ہے جی میٹنگ دا آرگنائزیشن. اب یہ ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں پہنچنا اگر چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ریزیوم پریپیئر کرنا پڑے گا، اپنا سی وی تیار کرنا پڑے گا. تو یوز کوالٹی پیپر اینڈ ایزی ٹو ریڈ ٹائپ. آپ اس کے لیے تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے جو سی وی تیار کرنا ہے اس کے لیے کاغذ جو ہے جو پیپر ہے اس کا کوالٹی وائز ہونا چاہیے. پروف ریڈ کریں، اسپیلنگ کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے آپ کے سی وی کے اندر. انکلوڈ والنٹیئر ایکسپیرینس اس میں ضرور ایڈ کریں. یوز ٹپیکل جاب ڈسکرپشن فریزیالوجی. جو جاب ڈسکرپشن کے اندر جو ورڈز ہیں وہ اسپیشلی جو ہے وہ اس فریزز میں استعمال کیے جائیں. یوز اے کور لیٹر ٹو ہائی لائٹ یور گریٹسٹ اسٹرینتھ. ایک اوپر کورنگ لیٹر ضرور لگائیں جس میں آپ کی کوئی اچھی جو اسٹرینتھس ہیں وہ لکھی گئی ہوئی ہوں. ڈو ناٹ فارگیٹ اباؤٹ نیٹ ورکنگ ایز این ایکسلنٹ وے آف گیننگ ایکسیس ٹو این آرگنائزیشن. تو نیٹ ورک ضرور قائم کریں، جس طرح لنکڈ ان ہے تو بے شمار نیٹ ورک ہیں ان میں آپ شامل ہوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوگی کسی بھی آرگنائزیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے ہمارا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.